بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حبشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو قوم کو آپ نے دعوت ولیمہ دی۔ کھانا کھانے کے بعد لوگ گھر کے اندر ہی بیٹھے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا گویا آپ اٹھنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں اور اٹھ جائیں، لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ کوئی نہیں اٹھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو دوسرے لوگ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن 3 آدمی اب بھی بیٹھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے اندر جانے کے لیے آئے تو دیکھا کہ کچھ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ بھی اٹھ گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں، تو آپ اندر تشریف لائیں۔ میں نے بھی چاہا کہ اندر جاؤں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور میرے بیچ میں دروازے کا پردہ گرا لیا۔ اس کے بعد آیت مذکورہ والا نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو، آخری آیت تک۔ اس آیت یعنی آیت پردہ کے شان نزول کے متعلق میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ جب زینب رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر ہی میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تیار کروایا اور قوم کو بلایا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے اور پھر اندر آتے تاکہ لوگ اٹھ جائیں، لیکن لوگ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کے جب تمہیں کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد من ورا حجابہ تک اس کے بعد پردہ ڈال دیا گیا اور لوگ کھڑے ہو گئے۔ ام المومنین سودا رضی اللہ عنہا پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ وہ بہت باری برکم تھی، جو انہیں جانتا تھا اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ راستے میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ لیا اور کہا کہ اے سودا، ہاں اللہ کی قسم آپ ہم سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتی، دیکھیے تو آپ کس طرح باہر نکلی ہیں۔ بیان کیا کہ سودا رضی اللہ عنہا الٹے پاؤں وہاں سے واپس آ گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے حجرے میں تشریف رکھتے تھے اور رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت گوشت کی ایک ہڈی تھی۔ سودا رضی اللہ عنہا نے داخل ہوتے ہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی تو عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے باتیں کیں۔ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد یہ کیفیت ختم ہوئی۔ ہڈی اب بھی آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے اسے رکھا نہیں تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کی طرف سے قضائے حاجت کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد ابو القیس کے بھائی الفلاح رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے
کہلا دیا کہ جب تک اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل نہ لے لوں ان سے نہیں مل سکتی۔ میں نے سوچا کہ ان کے بھائی ابو القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا۔ دودھ پلانے والی تو ابو القیس کی بیوی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس کے بھائی الفا رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ملنے کی اجازت چاہی، لیکن میں نے یہ کہلوا دیا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں ان سے ملاقات نہیں کر سکتی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے چاچا سے ملنے سے تم نے کیوں انکار کر دیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القیس نے مجھے تھوڑا ہی دودھ پلایا تھا، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو، وہ تمہارے چاچا ہیں۔ حرمہ نے بیان کیا کہ اسی وجہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھی کہ رضا سے بھی وہ چیزیں مثلاً نکاح وغیرہ حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن آپ پر صلات کا کیا طریقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے باحیا تھے، انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سن کر جھکتے ہوئے عاجزی کرتے ہوئے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں۔ اللہ کا فرمان انہیں اسی طرح سنائی دیتا ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر چلنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو وہ آپس میں پوچھتی ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق بات کا حکم فرمایا اور وہ بہت اونچا سب سے بڑا ہے۔ پھر ان کی یہی گفتگو چورے چھپے سننے والے شیطان سن بھاگتے ہیں۔ شیطان آسمان کے نیچے یوں نیچے اوپر ہوتے ہیں۔ سفیان نے اس موقع پر ہتھیلی کو موڑ کر انگلیاں الگ الگ کر کے شیطان کے جمع ہونے کی کیفیت بتائی کہ اس طرح شیطان ایک کے اوپر ایک رہتے ہیں۔ پھر وہ شیطان کوئی ایک کلمہ سن لیتے ہیں اور اپنے نیچے والے کو بتا دیتے ہیں۔ اس طرح وہ کلمہ سحر یا کہن تک پہنچتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ یہ کلمہ اپنے سے نیچے والوں کو بتائیں آگ کا گولا انہیں آگ دبوچتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ بتا لیتے ہیں تو آگ کا گرا اس پر پڑتا ہے۔ اس کے بعد کان اس میں سو جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ ایک بات جب ان کہن کی صحیح ہو جاتی ہے تو ان کے ماننے والوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ کیا اسی طرح ہم سے فلاں دن کہن نہیں کہا تھا؟ اسی ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان پر شیاطین نے سنا تھا، کہنوں اور ساحروں کی بات کو لوگ سچ جاننے لگتے ہیں۔
سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔